کہ آپ کے والد سرکار علیہ السلام کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کی پیدائش ہوئی تو عبد المطلب کے یہاں جڑواں بچے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، 2 بچے ایک ساتھ پیدا ہوئے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا، یعنی حضرت عبداللہ اور حضرت عبداللہ کے ساتھ ان کی بہن حکیم یا حکم۔ ابن سعد طبقات ابن سعد کے اندر ابن سعد فرماتے ہیں کہ حکم، انہوں نے حکم فرمایا، منا کئی کتابوں میں حکیم بن ابن بیضا بن عبد المطلب، یہ آپ کی پھوپھی جان ہیں اور سگی پھوپھی جان۔ اب آپ سمجھ گئے رشتہ یوں ہے کہ سگی ہوئی نا، والد صاحب کی سگی بہن، تو سگی پھوپھی جان آپ کی، اور حضرت عثمان غنی سے حضرت حکیم بن بیضا کا رشتہ کیا؟ حضرت عثمان کی والدہ کا نام ہے ارواح، اور ارواح کی والدہ کا نام ہے حکیم بن بیضا، یعنی نانی ہوئی ہیں آپ حضرت عثمان غنی کی۔ اس طرح حضور علیہ السلام کی پھوپھی اور آپ کی والدہ حضور علیہ السلام کی کیا ہوئی؟ پھوپھی ذات بہن، کزن، فرسٹ کزن ہی کہنا۔ تو اتنا قریبی رشتہ، یہ تو آپ کا قریبی رشتہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیے عثمان غنی کے اسلام لانے کا واقعہ اور ان کے اقوال پڑھیں گے آپ حدیثوں میں، یعنی آج کی گفتگو میں اگر میں کتابوں کا نام لے لوں ایسے ہی ٹائم بچانے کے لیے، ورنہ بیچ میں شاید ٹائم نہیں ملتا۔ دیکھیں آپ سیاستہ کی ساری حدیثوں میں، باب صحابہ میں باب عثمان غنی موجود، ساری فضائل، یعنی 6 کی 6 کتابیں، اب ان کا نام تو نہیں 6 گنوں، آپ دیکھیں تاریخ دمشق ابن عساکر، اور آج ایک کتاب کا ذکر کریں گے، اس کا امام کا ذکر کریں گے، وہ ہے سوائق المحرقہ، وہ کتاب مارکارا کتاب ہے۔ باقی جتنی کتابیں چلی آ رہی ہیں، جتنے مفسروں کی، سب کی تفصیل ظاہر ہے، عثمان غنی کی تفصیل کون روک سکتا ہے؟ اللہ اکبر، جس کی شان اللہ تعالیٰ بیان فرمائے، اللہ کے فرشتے بیان فرمائے، سنیے گا آپ، تو پھر اس کی شان کوئی دبا سکتا ہے؟ کوئی نہیں دبا سکتا۔ میرے دوستو بزرگوں، عثمان غنی کا اسلام لانے کا واقعہ یوں ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگری بچپن کے دوست تھے یہ۔ اب جب اسلام لے آئے سیدنا ابوبکر صدیق، سب سے پہلے تبلیغ آپ نے حضرت عثمان غنی، اور عثمان غنی اپنے اقوال میں لکھتے ہیں کہ خدا کی قسم کہا کہ میں نے اسلام لانے کے بعد بھی اور اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے، خدا گواہ ہے، یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں یہ جو ورڈز ہیں کچھ چھوٹے ہیں۔ تم اور میں کتنے دیندار ہو، میں چیلنج کرتا ہوں، قسم کھا کے کوئی بول دے کہ میں نے کبھی نہ جھوٹ بولا ہوں۔ کوئی ہے دنیا میں ایسا آدمی پیدا ہو کہ میں پیدا ہوتے کہ ساتھ ہی سچا ہی رہا ہوں؟ بڑی مشکل ہے۔ ہاں وہ تو کہہ سکتا ہے یار جھوٹ تو میں نے کئی بار بولا، لیکن یہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ اللہ کی قسم، خدا قسم میں نے سچ ہی بولا ہے۔ بہت کم، سرکار علیہ السلام کے علاوہ۔ بات سرکار کی نہیں، امتیوں کی ہو رہی ہے، سمجھ رہے نا بات؟ اور یہ سیدنا عثمان غنی کی، اور کبھی بھی آپ فرماتے ہیں کبھی بھی میں نے بغیر تہمت کے غسل نہیں کیا، اسلام لانے سے پہلے بھی، اسلام لانے کے بعد بھی۔ یہ شرم اور حیا ہے آپ کی، اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی بھی آنے، ہم تم سب نہاتے ہیں کبھی کبھی، ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہ بغیر تہمت کے نہائے ہی نہیں، کبھی اوپن ہی نہیں کیا انہوں نے اپنی شرم گاہ کو۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے سیدنا عثمان غنی کی۔ تو صرف اور صرف حضرت ابوبکر صدیق نے تھوڑی سی تبلیغ کی نا، مطلب بتا رہا ہوں، تھی ایسی شخصیت وہ کہ حضور علیہ السلام آخری ہمارے نبی آ گئے، آخری نبی، اللہ کے نبی ہیں یہ، اللہ اکبر، بس بولے کچھ نہیں ابوبکر، کچھ نہیں کہ مجھے 100 فوراً لے جا، میں فوراً بیعت کر لیتا ہوں، اور حضور کی بارگاہ اقدس میں جا کر اسلام قبول کر لیا۔ یعنی امام ابو حنیفہ نے اسلام لانے والوں کی بڑی خوبصورت ترتیب کی ہے، ورنہ تو یہ جھگڑے ہی چلتے رہے مفسرون کے شروع سے ہی آپس میں، یہ بڑا، وہ پہلے، یہ پہلے، یہ پہلے، کوئی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پہلے، کوئی کہ ابو بکر پہلے، کوئی علی پہلے، یعنی آپ سمجھ رہے نا اس زمانے میں بھی معاملات تھے، نہیں یہ پہلے، اپنے اپنے معاملات تھے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ قربان جاؤں، آپ نے آیا سنو، لڑو نہیں، پھر آپ نے ایک تمثیل اور ایک بہترین طریقے سے اس کی ترتیب دی کہ دیکھو عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی جو خاتون ہیں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے سیدنا صدیق اکبر، ینگ ٹینیج نوجوان میں سید مولا علی کرم اللہ الوجہ الکریم، ینگ گرلز میں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ یہ ترتیب دے دی، ختم۔ اب تو سارے کے سارے اول ہو گئے اپنے اپنے حساب سے، اب نہیں مت جھگڑا کرو۔ تو مفسرین فرماتے ہیں بیشتر کہ چوتھے نمبر پر اسلام میں مردوں میں اسلام لانے والے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اندازہ کیا آپ، اولین میں سے ہیں
جن کی بشارت دے دی گئی ہے نا کہ اولین کا مرتبہ کیا ہوگا، یہ 10 میں سے چوتھے نمبر پہ ہیں. یعنی یوں سمجھاؤں کہ پہلے نمبر پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مثال مولا علی کو لے لیں آپ، تیسرے نمبر پہ زید بن حارثہ، اور چوتھے نمبر پر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر حضرت بلال کا بھی ذکر آتا ہے کہیں بہر طور. یہ ایک لمبی بحث ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر سا، یہ میں نے آپ کو ذرا ذائچہ پیش کیا. اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اب دیکھیں ان کا عشق اور ان کی تڑپ اور ان کی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے. اور ادب کیسا، ادب کا بھی سن لیجیے. اقوال آپ کے کتابوں میں ہیں بہت موجود، بڑے بڑے اقوال ہیں. آپ نے اتنے خوبصورت اقوال بیان کیے ہیں کہ پڑھنے جیسے ہیں، بلکہ فریم بنا کے لگانے جیسے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے محبت کا کیا عالم ہے. سنو، شاید ہی کوئی کسی صحابی کے بارے میں آپ نے سنا ہو یہ بات، سنیں. اس لیے میں جو ان کی جو خاصیت ہے نا بہت ساری ایسی ہے کہ شاید ہی کسی صحابی میں ہو جو اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول نے ان میں پائی اور بیان کی. ایسی خاصیت کسی میں نہیں. آپ فرماتے ہیں جب میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی بیعت کی اور سیدھا ہاتھ جب سرکار علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا نا، پھر اس دن کے بعد سے یہ سیدھا ہاتھ کبھی بھی میری شرمگاہ کو نہیں لگا. اندازہ کیجئے کیا ادب ہے. بولے نہیں، میں نے شرمگاہ پہ نہیں لگایا. نہیں سنا ہوگا کسی کا قول آپ نے. یہ ہے قول عثمان غنی، بڑا مشہور قول ہے. میں جب کاتب ابن سعد میں تاریخ دمشق کی ساری کتابیں میں بیان کر چکا. سوائل کو محرکہ، سوائقۃ المحرکہ پڑھ لیں گے تو آپ کو تو ساری تفصیل مل جائے گی آپ کو ایک مکمل. اب دیکھیے نا عثمان غنی رضی اللہ عنہ عیش دیکھیں. 10 سالی مدینہ پاک میں سخت کیشالی. 4 سے 5 دن ہو گئے. حضور علیہ السلام نے پتھر باندھے، صحابہ نے پتھر باندھے، ام المومنین جتنی تھی سب کے پتھر بندھے ہوئے. کھانا ہی نہیں، 4 دن تک کچھ نہیں کھایا. حضرت عثمان غنی کو علم ہوا تو بھاگتے ہوئے آئے سرکار کے دربار اقدس میں. اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن سعد فرماتے ہیں طبقات ابن سعد میں کہ کیا آپ آئے اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اتنے روز ہو گئے آپ نے مجھے بتایا نہیں یہ معاملہ کہ سرکار نے کچھ نہیں، آپ نے کچھ نہیں. تو آپ چپ رہی، آپ گئے واپس اور مال کے مال، غلے کے غلے لے کر در اقدس پہ لا کر رکھ دیا. پھر سوچا واپس گئے، پھر پکے ہوئے مال پکا کر حضور کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا. تو حضور علیہ السلام نے مسکرائے اور آپ نے گردن نیچی کرتے ہوئے فرمایا، دیکھیں آپ عشق دیکھیں. یا رسول اللہ، خدا کی قسم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عثمان کسی اور کا ہے؟ عثمان کا مال کسی اور کا ہے؟ عثمان کا سارا مال جو کچھ بھی عثمان غنی کے پاس ہے یا رسول اللہ وہ سب آپ کا ہے. ارے مال تو مال، یہ جان بھی یا رسول اللہ خدا کی قسم آپ کی ہے کہ میرے تو سب کچھ، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم میں جی رہا ہوں فقط آپ ہی کے لیے. اللہ اکبر. میرے دوستو، یہ ابتدا ہے، بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ کیسا حضور علیہ السلام سے عشق اور نسبت آپ کی اور کاملیت تھی. اور میں نے ابھی جو ذکر کرنا ہے القاب کا بہت سارے ہیں، میں نے آپ کو بیان کیے. دار الہجرتین دیکھیں آپ، یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ نے 2 ہجرت کی، ایک حبشہ کی طرف اور ایک مدینہ پاک کی طرف، تو اس لیے آپ کو دار الہجرتین کہتے ہیں. اور ایک لقب آپ کا ایسا ہے جو آسمانوں پر بھی ہے. اور یہ بات جو میں بیان کرنے والا ہوں یہ حضور علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائی. بہت ساری کتابوں کا حوالہ میں نے دے دیا، سیاہ کی کتابوں میں، ترمذی شریف میں اور ساری کتابوں میں موجود. جب ہم کہتے ہیں نا متفقن علیہ حدیث، اگر کوئی جملہ آپ سنتے ہیں فقیر کی زبان سے یا ویسے بھی علماؤں سے تو اس کا مطلب سمجھیے متفقن علیہ حدیث اس کو کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہو. آپ سمجھ گئے؟ کلیئر؟ دونوں کتاب میں ہو. اور اگر صرف بخاری میں ہے یا مسلم میں تو صحیح حدیث کہہ دیتے ہیں. سمجھ؟ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث. ٹھیک ہے، تو متفقن علیہ حدیث جو ہوگی نا وہ کہلائے گی دونوں کتابوں میں ہے.